حضرت عباس کی شہادت کے بعد حضرت علی اکبر نے عرض کی بابا اب مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی نانا کے دین پر قربان ہو سکوں۔ امام حسین نے سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زینب نے فرمایا بیٹا اپنے بابا کے قدموں پر بوسہ دے کر اپنے بابا کو ہوش میں لاؤ۔ علی اکبر نے اپنے بابا کے قدموں کو بوسہ دیا تو تھوڑی دیر میں امام حسین کو ہوش آ گیا۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا تمہیں کیسے اجازت دوں؟ بیٹا تمہارے بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی۔ حضرت علی اکبر رونے لگے۔ عرض کیا بابا لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بھائی کے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور اپنے بیٹے کو زندہ رکھ لیا۔ عرض کی بابا میں قیامت کے دن اپنی دادی اور دادا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں اجازت دی لیکن اپنی پھپھی سے پوچھ لو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو چلے جاؤ۔ بیٹا تمہارا باپ میں ہوں لیکن تمہیں پالا تمہاری پھپھی نے ہے۔ علی اکبر اپنی پھپھی کے پاس گئے اور عرض کی پھپھی جی مجھے کربلا جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت زینب سن کر رونے لگی۔ حضرت زینب فرمانے لگی بیٹا میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی، تمہیں دیکھ کر مجھے نانا کی یاد آتی ہے۔ حضرت علی اکبر نے رو کر عرض کی پھپھی جی آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی اجازت دی ہے، مجھے بیٹا سمجھ کر اجازت دے دیں۔ حضرت زینب نے فرمایا اے میرے پیارے بھتیجے تم تو مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ حضرت علی اکبر زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت زینب نے بھتیجے کو روتے دیکھا تو فرمایا بیٹا جا میں نے تجھے نانے کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی اکبر سب سے مل کر اپنی ماں کے پاس گئے تو ماں فرمانے لگی علی اکبر بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا۔ عرض کی اماں کیسے لاج رکھنی ہے؟ اماں نے فرمایا بیٹا قاسم نے اپنی ماں فروا کی لاج رکھی، اونو محمد نے اپنی ماں زینب کی لاج رکھی اور عباس نے اپنی ماں کی لاج رکھی۔ بیٹا انہوں نے تیر کھا لیے لیکن سی تک نہیں کی۔ فرمایا بیٹا جب تیر لگے رونا مت اور بیٹا سارے تیر سینے پر کھا کر آنا، کوئی بھی تیر پیٹھ پر مت لگنے دینا۔ علی اکبر نے عرض کی اماں اس طرح کی لاج رکھ کر آؤں گا قیامت تک لوگ آپ جیسی ماں اور مجھ جیسے بیٹے پر فخر کریں گے۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں آئے تو یزیدیوں کو اس طرح کاٹ دیا جیسے گاجر اور مولی کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ شمر کہنے لگا یہ کون ہے؟ ہرمل کہنے لگا یہ حسین کا بیٹا علی کا پوتا ہے۔ شمر کہنے لگا شیروں کے بیٹے شیر ہی ہوتے ہیں۔ اچانک امام حسین نے دیکھا علی اکبر واپس آ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا میدان سے واپس نہیں آتے۔ عرض کی بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے، 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں ان یزیدیوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ امام حسین نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، آ جاؤ بیٹا میری زبان چوس لو، مجھے نبی کریم نے گھٹی دی ہے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان چوسی تو وہاں سے آب کوثر پینے کو ملا۔ علی اکبر دوبارہ میدان میں جا کر لڑتے رہے۔ شمر کہنے لگا اگر یہ اسی طرح لڑتا رہا تو کوئی یزیدی واپس نہیں رہے گا، مل کر حملہ کرو۔ ظالموں نے تیروں کی بارش کر دی۔ جب علی اکبر گھوڑے سے نیچے اترنے لگے تو عرض کی بابا جی مجھے پکڑیں، بابا جی میری مدد کریں۔ امام حسین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، کبھی آپ دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ آپ نے علی اکبر کا سر اپنی گود میں رکھا اور دیکھا کہ علی اکبر رو رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا علی اکبر روتے کیوں ہو؟ عرض کی بابا میں اپنی بہن سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 3 مہینوں کے بعد تمہیں لینے آؤں گا، اور علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین نے جب اپنے جوان کی لاش اٹھائی، امام حسین کے سر کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب بیٹے کی لاش اٹھائی تو دکھ سے سارے بال ہی سفید ہو گئے۔ سیدہ زینب فرمانے لگی بابی دیکھیں آج میرا بھائی بوڑھا ہو گیا ہے۔ امام حسین نے بیٹے کی لاش خیام میں رکھی